شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ان کا حکم تھا کہ میں ان کی طرف سے ان کا ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ تو کل ہی چلا گیا تھا، لیکن آج ان کا حکم تھا کہ میں خود جو ہے ان کی طرف سے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی ان کا پہنچاؤں۔ صرف گزارش اتنی ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی، اور ریاست کو جو ہے وہ اب بہت سٹرونگ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہے آرمی چیف صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کو جو ہے وہ ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور کل مجھے میں نے کوشش کی، میں نے دیکھا کہ جو بہت سارے انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جن کو ایوارڈز ملتے ہیں، جو بہت جن کو ہر مظلوم جو ہے وہ اس کی آواز اٹھانے کا شوق ہے، لیکن جب بلوچستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے منہ میں دہی جم جاتا ہے، نہ ان کی ٹائم لائن پہ آپ کو کچھ دکھتا ہے اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ کسی طرح کسی جگہ پر بھی کوئی مذمت کرتے ہوئے، کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی کسی کو نومینیٹ کرتے ہوئے، کسی کے جو ہے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بلوچستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم سب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، تو اگر پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن سو کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نیند کی گولی کیوں دے دی جاتی ہے اور ان کے منہ سے آپ ایک لفظ نہیں سنتے؟ یہ اور خاص طور پر وہ آپ نے دیکھا کہ جس میں ایک والد اپنے کی جو ہے وہ ڈیتھ کے اوپر شرکت کرنے کے لیے 2 بھائی آ رہے تھے، اور اب ان کے گھر سے 3 جنازے اٹھیں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور ایز یوزول سوشل میڈیا پہ ایک وکٹم بلیمنگ میں نے پھر دیکھی۔ پتہ نہیں ہم کس طرح کی قوم ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی کوئٹہ میں حالات اتنے خراب ہیں تو یہ جاتے کیوں ہیں کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے؟ شرم نہیں آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، ایک مہاتما کر کے گیا تھا، اب وہ پوری ایک وہ شاید جنریشن کے اندر پینیٹریٹ کی جا چکی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کریں، وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا سوات کا، جس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے 10 جو شہری ہیں، ایک پورا خاندان، وہ جو ہے وہ دنیا سے گئے تھے، ان کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے لیے جو ہے جو حکومت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے وہ کیا گیا ہے، اور میں کوئی نمائش کے لیے، میں کوئی بتانے کے لیے صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنے جہاں اپنے شہریوں کی پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ خدمت اور حفاظت کا خیال رکھتی ہے، وہاں پر اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو بہت تکلیف دہ واقعات ہیں، اس میں بھی جو فیملیز ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور وزیر بلدیات جو ہیں ہمارے ذیشان رفیق صاحب، وہ جنازہ بھی اس میں بھی شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد باقی جو تمام فارمیلٹیز ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اس خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پوری کی گئی ہیں۔ آج آپ کو دوسرا ایک بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، جس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ 1.5 سال سے اگر میں کہوں کہ ان کا ٹاپ موسٹ ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے تو وہ ہیلتھ ہے، اور ہیلتھ کے اوپر ان کی جتنی بھی وہ ریفارمز کر سکتی ہیں، ان کے اوپر بہت ریزسٹنس بھی آتی ہے، ان کے خلاف جلوس بھی نکلتے ہیں، ان کے خلاف نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن وہ کہیں پر بھی جو ہیلتھ کے معاملے میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کو کبھی وہ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتی۔ اور انہوں نے آتے ہی جو ہے سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا، اور خالی ریویمپنگ ہی نہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ بڑے بڑے ہسپتال جو 12 سال 17 سال والی حکومتیں بھی نہیں بنا سکی، وہ الحمدللہ 1.5 سال میں جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں، جس میں نواز شریف کارڈیک ہاسپٹل جو ہے سرگودا، اس کی ایمرجنسی نے آلریڈی کام شروع کر دیا، ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا۔ جو کینسر ہاسپٹل ہے اس نے دسمبر میں انشاءاللہ اس کی ایمرجنسی نے جو ہے وہ کام شروع کر دینا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں
آپ کو پتہ ہے ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور وہ فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ پچھلی دفعہ جب میرے پاس ابھی اپڈیٹڈ اطلاع نہیں ہے، لیکن جو کوئی 15 دن پہلے کی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 93 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر فیلڈ ہاسپٹلز نے ٹریٹ کیا ہے، یعنی 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ادویات کی فراہمی ہے ایٹ دا ڈور سٹیپ وہ ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے، لوگوں کو 2 مہینے کا سٹاک ملتا ہے، اور کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ہارٹ اور ٹی بی، ان کی جو ادویات ہیں وہ لوگوں کو ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو ہے وہ انسولین پروگرام بھی چیف منسٹر نے شروع کیا تھا، اور جو بچے ہیں ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے ان کو بھی جو یہ ادویات ہیں وہ ملتی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں یہ بہت جو ہے محرم الحرام کے دوران بھی ایک بہت ہیو اینڈ کرائی کیا گیا، جی ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا، جی ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا۔ میں آپ کو صرف گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ابھی بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں ابھی بھی جاری ہے۔ سرکاری ہسپتال میں ہوتا کیا تھا؟ سرکاری ہسپتال میں سرکار پیسے دیتی تھی سرکاری ہسپتال کو، سرکاری ہسپتال اس میں ٹریٹ کر کے وہی پیسے واپس بھیج دیتی تھی۔ بھائی سرکاری ہسپتال میں جہاں پچھلی دور حکومت میں زیرو ٹالرنس ہے، جس نے جو غلط کیا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر اوور انوائسنگ اور یہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہم بھی دیکھتے رہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جہاں تک احتجاج کی تو بھائی جو ان کو کام آتا ہے وہ وہی کریں گے نا۔ اور اب عجیب و غریب سٹوریاں آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، وہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں اس جھونکنے کے لیے اس تحریک کے اندر، اور ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی آج میرے خیال ہے کوئی دھمکیاں دینی ہیں انہوں نے کہ ان کو نکلنا چاہیے۔ تو پنجاب کے اندر الحمدللہ پہلے بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کیا تھا، اب بھی پنجاب نے رسپونڈ نہیں کرنا تو ہمیں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں۔ جب بھی بلوچستان میں کسی پنجابی کا قتل عام کیا جاتا ہے، کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم یا اس کے علمدار اس کے اوپر کوئی مذمت جاری نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی آواز بلند کی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی، مجھے کیا پتا کیوں ہے، یا تو ان کے انسانی حقوق سلیکٹڈ ہیں، یا ان کی جو یہ جو چیمپئن ہیں یہ جعلی ہیں، نقلی ہیں، اور یہ صرف جو ہے وہ اداروں کو ملائن کرنے کے لیے اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے بلوچستان کا جو ہے وہ مرحومیوں کو ایک جو ہے وہ ایشو بناتے ہیں، لیکن محرومیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک جگہ پر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گن اٹھا لی جائے اور وہاں پر اس طرح سے پنجابیوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے مارا جائے، تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریاست پاکستان کو اس کے اوپر ونس فار آل ابھی بہت جلد کوئی ایکشن لینا پڑے گا، یہ اس طرح سے ناقابل قبول ہے۔ کتنی دیر میں بنے گا؟ اور دوسرا، پہلے ہی ہاسپٹل پہ بہت لوڈ ہے، اس کے بارے میں بتا دیجئے گا کہ کیا حکومت پنجاب کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی جو ہاسپٹل کی کمپلینس آئی تھی اوور لوڈنگ کی وجہ سے آئی تھی، تو ابھی یہ ہاسپٹل کتنی دیر میں بنے گا؟ اور سیکنڈلی، حکومت پنجاب جو ایک متعدد بار واقعہ ہو چکا ہے یہ افسوسناک، اس کو اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں کوئٹہ ان کے ساتھ اٹھانے جا رہی ہے؟ جی ہمیشہ دیکھیے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے کل میٹنگ بھی کی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، اور ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے موجود تھی، وہ اس کے اوپر اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو شر پسند ہیں، جو پراکسی ہیں انڈیا کی، ابھی بنیان مرصوص ختم نہیں ہوا، یہ بنیان مرصوص کی ایک اگلا سٹیج ہے جس کے اندر ہمارے ہی بیچ میں سے لوگ جو ہے ان کی پراکسیز کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ کئی انسانی حقوق کے چیمپئن بھی ہیں جو پراکسیز کے اندر کام کر رہے ہیں انڈیا کی، جن کو یہ جو ہے پنجابی شہری مرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ جو ہے یہ وہ مجید نامی ایک، وہ آپ کو معلوم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہ پورا ایک دکھایا تھا جعفر ایکسپریس کے اندر جس طرح سے انڈیا انوالو تھا، تو یہ بنیان مرصوص کا ایک دوسرا مرحلہ ہے جس کے اندر اس طرح سے جو ہمارے بیچ کے اندر سے لوگ جو ہیں ان کو پراکسیز جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ سو اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو بالکل، وہ کسی بھی جگہ پر ہو، اس کو بالکل کسی طور پر معاف نہیں کیا جانا چاہیے فار شور۔ یہ ہے کہ پاکستان جس طرح سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، جتنا ہندوستان کھل کر ایکسپوز ہو رہا ہے، تو دو صوبوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں مسلسل، کے پی کے اور بلوچستان، کہ وہاں پر پنجابیوں کو قتل جب چاہتے ہیں تو ایک تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس حوالے سے اب کیا ہونا چاہیے؟ دو صوبوں میں امن و امان کی جو صورتحال ہے
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر CCD جیسا کوئی ادارہ قائم ہو جانا چاہیے یا پھر گورنر آج لگا کے؟ دیکھیے نہیں، میں یہ ان صوبوں کے معاملات میں تو میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی، نہ میں اس کو کامنٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ تو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک فیڈریشن ہیں، اور ایک فیڈریشن کو کمزور کر کے ایک صوبے کے شہریوں کو دوسرے صوبے کے اندر جو ہے وہ قتل کر کے یہ ملک کے اندر کوئی انارکی پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس کو بالکل آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، اور اب نہیں تو پھر کب ہوگا، یہ دیر ہو جائے گی بہت۔ اور مجھے یقین ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے بلوچستان کے اندر، اب ڈیلی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے لوگوں کو روز جو ہے وہ عبرتناک جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اور اس کو کنٹینیو ہی رہنا پڑے گا، بیکاز یہ جتنے بھی ہیں یہ جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوتے پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا، امن کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی، اور خوشحالی کے بغیر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ فرما دیں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے اب تک جتنے وزراء اعلیٰ ہیں ان کے لیے سیوریج کے پروجیکٹس کے حوالے سے اتنی خطیر رقم خرچ کرنا یقیناً یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، لیکن اس کے ثمرات جو مونسون میں عوام تک پہنچنے چاہیے تھے بدقسمتی سے وہ نہیں پہنچ سکے، اور آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں کہ اسی طرح سے جلتھل ایک دیکھا گیا، اور جو پہلی پراپر بارش تھی اس میں یہ ہوا۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹریکٹرز نے اپنا کام وقت پر مکمل نہیں کیا جس کی وجہ سے سیوریج لائنز کو آپریشنل بر وقت نہیں کیا جا سکا، اور کیا اگر یہ ان کی وجہ سے اس طرح کا ہوا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد تو کیا کوئی ٹیکن ٹو ٹاسک ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو دو چیزیں ہیں آپ کے سوال کی۔ پہلے تو وہ علاقے جہاں پر یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا وہاں پہ یقیناً پرابلمز آئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بیکاز کھدائیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ پروجیکٹ جو ہے اپنی ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کی ریزن ہے اس بڑے لیول کے اوپر کبھی یہ کام ہوا ہی نہیں، اور یہ ہر گلی محلے کے اندر سیوریج ڈالنا، پھر اس کے بعد اس کے سوکھنے کا انتظار کرنا، پھر اس کے بعد سڑک کا بننا، تو یہ ایک ٹائم لیتا ہے، بٹ یہ جلدی ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن جو باقی جگہ ہیں یہ جو عام بارش نہیں تھی، 6.5 سے 8 گھنٹے کے بیچ کی بارش عام بارش نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ کہیں پر بھی بارش کے اندر آپ کو انتظامیہ گھر بیٹھ کے سوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ چیف سیکرٹری سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر مطلب وزیر سے لے کر ہر بندہ فیلڈ کے اندر موجود تھا وہ، اور ابھی میں نے دیکھا وہ جو پروپیگنڈا فتنہ سیل ہے ان کا، وہ ڈی ایچ اے کی تصویریں لگا کے، بھائی ڈی ایچ اے ہمارے انڈر نہیں آتا۔ یہ ڈی ایچ اے والے جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، جب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جن کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور یہ ڈی ایچ اے جو ہے یہ کس کے انڈر کام کرتا ہے، ڈی ایچ اے ہمارے انڈر۔ اب ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے وہ کچھ پرابلم ہوا پانی کا وہاں سیوریج میں، ان کی جو ہے وہ نکاسی آب میں لیٹ ہوا، لیکن پنجاب کی جو لاہور کی باقی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، انڈر پاسز ہیں، اس کو منیمم ٹائم کے اندر کوشش کی گئی کہ اس کو کلین کیا جائے۔ تو بارش کے اندر پانی کا اکٹھا ہونا نیچرل ہے، لیکن کیا اس پانی کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ کتنی دیر میں پانی نکالا گیا، یہ سوال ہے۔ اور کیا پوری انتظامیہ آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ اور الحمدللہ یہ تینوں کا سوال مثبت میں ہے۔ چینی کی درآمد کرنے کا فیصلے پر قیمت 200 روپے سے اوپر پہنچ گئی۔ پنجاب حکومت اس پر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے؟ پنجاب میں ایک زیادہ آبادی پورے پاکستان کی سب سے بڑی آبادی یہاں پر متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ فرمائے کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے تو ریسٹورینٹس رات 12 بجے بند کر دیے جائیں، حکومت کا کیا پلان ہے کہ اس پر سختی سے امپلیمنٹیشن کروا سکے؟ حسن، آپ کو پتہ ہے ہم تو 10 بجے کی بھی کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ایفرٹس کر چکے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کو پتہ نا ہمارے ملک میں دھرنا احتجاج تیار بیٹھا ہوتا ہے، مطلب آپ کہیں ریفارم کی بات کریں سب سے پہلے دھرنا اور احتجاج شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، سوسائٹی مل کے بنتی ہے، دنیا میں 6 بجے کے بعد کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی، سب لوگ جو ہے وہ ایک مالز بند ہو جاتے ہیں، لوگ سوشل لائف اپنی فیملی لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر پتہ نہیں کیا رواج ہے، 12 بجے اٹھیں گے ہم، 1 بجے کام شروع کریں گے، اور اس کے بعد رات تک ہم نے جو ہے وہ یہ چلانا ہے۔ حکومت نے یہ پہلے بھی جو ہے یہ امپلیمنٹ کرایا تھا، اور اب بھی اگر کورٹ کا حکم ہے تو یقیناً حکومت باؤنڈ ہے کورٹ کا حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اور چینی ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہی جواب دے سکتی ہے۔ باقی حکومت کی جانب سے 27 یوٹیوب چینل کو بند کیا گیا تھا، جس میں سے
میں نے آج صحت پہ رہنا تھا. اس میں سے آپ نے کوئی ہیڈ لائن نکال لینی ہے اور باقی صحت کی باتیں پیچھے رہ جائیں گی. میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سوشل اکنامک پر ایک کام ہو رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کا, اور ابھی تک اس حوالے سے مکمل طور پر کیا سوشل اکنامک پہ رجسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا جی. اچھا, یہ جو آپ صحت کارڈ کے حوالے سے کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ اس پہ امیر آدمی بھی علاج کروا رہا تھا اور غریب بھی کروا رہا تھا, تو اگر لسٹیں ہی ڈیولپ نہیں ہوں گی تو کس طرح سے آپ تفریق کریں گے کہ امیر کون ہے, غریب کون ہے, حقدار؟ احمد صاحب اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ سروے جو ہے چل رہا ہے, اور یہ سروے دیکھیے 12-14 کروڑ کا سروے مذاق بات نہیں ہوتی. کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی گھر, ہاؤس ہولڈ رہ نہ جائے جس کا سروے نہ ہوا, تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ سالوں میں سرویز کمپلیٹ ہوتے ہیں, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. یہ سروے جو ہے انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس خود, اور یہ بھی اپنی نوعیت کا علیحدہ پروجیکٹ ہوگا کہ ایک صوبے کے پاس اپنا خود کا سروے, ایک سینسس موجود ہوگا, اس کو معلوم ہوگا کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے رہتے ہیں, کتنے لوگوں کو چھت کی ضرورت ہے, کتنے لوگوں کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس سروے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ نے لیڈی ٹینڈر کی بات کی, گنگارام ہاسپٹل میں جو رجب اچھا وارڈ ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیے اتنی کرپشن ہے وہاں پہ, اتنی گندگی ہے, وزیر آپ کو وہاں جاتا کوئی نہیں ہے. میڈم اس پر بھی کوئی دیکھے نا. دیکھیے میں نے جیسے گزارش کی ہے عدنان صاحب کہ 235 بیڈ کا جب ایک اسپیسیفک ہسپتال بن جائے گا نا, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال, بائی دا وے ہم کوئی ایویں ہی مٹھے سے جو ہے نا وہ ڈنگ ٹپاؤ والے ہسپتال نہیں بنا رہے, وہ ہسپتال بنا رہے ہیں جس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک کے ہسپتال سے, اور وہاں پر تمام فیسلٹیز, نئی ایکوپمنٹ, نئی چیزیں جو ہے موجود ہوں گی. تو یہ جو لوڈ ہے باقی اسپتالوں کے اوپر یہ یقیناً کم ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. ریویمپنگ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کافی بات کرتی رہی, وہ کہاں تک پہنچے؟ جب تک بیسک ہیلتھ یونٹ کامیاب نہیں ہوں گے ٹیسٹنگ کیئر پہ تو لوڈ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی آپ کی لیے خوشخبری ہے کہ تقریباً 70 سے 75% جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ فنکشنل ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور اس بیسک ہیلتھ یونٹس میں آپ کو سب کو, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ شہر میں نہیں کسی ریموٹ گاؤں میں جائیے اور وہاں جا کر اس بیسک ہیلتھ یونٹ کو جا کے وزٹ کیجئے اور دیکھیے وہاں کس طرح کی فیسلٹیز دی گئی ہیں. اور وہ جو ایک ہیو اینڈ کرائی کیا گیا, بیچ دیا, وہ BHU بیچ نہیں دیے. وہ ایک ڈاکٹر جو, دیکھیے ڈاکٹرز بھی بہت سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے پاس سرکاری نوکریاں پھر ان کو ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں, دی نہیں جا سکتی. وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس ہیلتھ کلینک کو. اس ہیلتھ کلینک کے اندر 24/7 موجود ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی کما رہے ہیں, لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا ہیلتھ کلینکس کا انیشیٹو ہے یہ ایک تاریخ رقم کرے گا. اب تو وہاں ڈیلیوریز بھی شروع ہو گئی ہیں. وہ جو آپ کا سوال تھا نا, شہروں میں آنا پڑتا ہے خواتین کو ڈیلیوریز کرانے کے لیے, بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈیلیوریز بھی شروع ہو گئی ہیں خواتین کی. تو اب یہ جو لوڈ ہے, جو پریشر ہے, نزلہ زکام کی دوائی لینے کے لیے بھی غریبوں کو جو ہے وہ چل کے آل دا وے اپنے DHQ میں یا اس میں آنا پڑتا تھا. وہ تمام ادویات, وہ تمام چیزیں ان کو وہاں پر ٹیسٹ جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہے. اور اس سے بڑی خدمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بڑا لوگوں کو شوق تھا پنجاب کے اندر اسپتال گننے کا, بالکل میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں, پنجاب کے اندر جتنے نئے اسپتال بن رہے ہیں وہ بھی گنیں, جتنے ہیلتھ یونٹس ریویمپ ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں, جتنی ادویات مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں, جتنے ہیلتھ انیشیٹیوز ہیں وہ بھی دیکھیں. اور کبھی برائے مہربانی اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا آج تک. مجھے تو کم از کم جو پروپیگنڈا سیل کے جو لوگ ہیں, مجھے کبھی تک انہوں نے نہیں بتایا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کتنا ریویمپ کیا ہے آپ نے, جو باقی خیبر پختونخوا کے اندر کتنے نئے اسپتال بنائے ہیں, کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو یہ خدمت کرنا جو ہے نا, یہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ کسی کے مقدر میں لکھتا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے مقدر میں یہ خدمت لکھی ہے جو ان کو موقع مل رہا ہے. شکریہ. بلوچستان میں شہید ہونے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دہلیز پر تمام تر سہولیات میسر کی جائیں گی, سرکاری اسپتالوں میں علاج کی مفت سہولیات دیں گے. ہیلتھ کارڈ سے متعلق منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.